الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم کے ذری فرامین اور ان کے کردار و عمل سے حصول علم کی اہمیت و ضرورت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ علم وہ بنیادی پتھر ہے جس پر ایک صالح معاشرے اور ترقی یافتہ قوم کی مضبوط عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کسی بھی طبقے کی ترقی کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی تعلیم ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے اقوام عالم پر برتری حاصل کی ہے اور دنیا میں اپنی طاقت و کامیابی کا احساس دلایا ہے، اس کی بنیادی اور اصل سبب تعلیمی میدان میں سبقت ہے۔ تحصیل علم و فن نے انہیں منفرد اور اعلیٰ مقام بخشا۔ وہ ہر دور میں نامور ثابت ہوئے۔ ان کے عظیم کارنامے آج بھی سنہرے لفظوں میں لکھے جانے کے قابل مانے جاتے ہیں۔ بے شک علم دنیاوی اور اخروی عزت و کامیابی کی ضمانت ہے، اسی لیے مسلمان جب تک علم سے وابستہ رہے، دنیا میں نمایاں رہے، ایجادات میں پیش رہے، تسخیر کائنات میں آگے رہے، نمایاں کامیابی حاصل کی۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے علم کے دامن سے اپنے آپ کو آزاد کیا اور میدان علم سے منہ موڑ لیا ہے تو ہر میدان میں پسپا ہوتے ہی نظر آئے ہیں۔ اسی بات پر حیرت افسوس کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے۔ حضرات گرامی، علم بھلائیوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور تمام برائیوں کا مداوا بھی ہے، اقتصادی مسائل کا حل بھی ہے اور عزت و افتخار کا منبع بھی ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے اپنے سفر کا آغاز ہی علم سے کیا ہے اور اس نے علم کو جو اہمیت دی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے علم اور جہالت کے درمیان خط فاصل کھینچ کر، ایک لکیر کھینچ کر صاف صاف اعلان کر دیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ ظاہر ہے علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ اندھیرے اجالے کا فرق کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی دونوں کے فرق اور دونوں کے نفع نقصان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ علم کا تعلق خواہ دنیا سے ہو یا آخرت سے، مذہب اسلام نے دونوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اسلام بنیادی طور پر کسی بھی ایسے علم کا مخالف نہیں ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند نہ ہو، مفید نہ ہو، اور نہ ہی اسلام کسی زبان کی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بحیثیت مسلمان ایک شخص کا پہلا فریضہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن و حدیث اور دینی علوم و فنون حاصل کرے تاکہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے، احکام شریعہ سے آگاہ ہو جائے اور مقصد حیات ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ حضرات محترم، مذہب اسلام نے جس علم کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے اور جس کی اولین اہمیت، پہلی ضرورت وہ علم دین ہے۔ علم دین سے محروم انسان چاہے دنیا کے کیسے ہی عظیم علوم و فنون کا ماہر کیوں نہ ہو، شریعت کی نظر میں وہ علم دین سے جاہل ہی مانا جائے گا۔ علم دین انسان کو اس کے خالق اور رب کی معرفت کرتا ہے، ذہن و فکر کو صحیح عقائد اور اعلیٰ خیالات سے روشناس کراتا ہے۔ علم دین ہی کی بدولت احکام شرع کو صحیح طریقے پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ علم دین ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری کی جا سکتی ہے۔ علم دین ہی کی بدولت صراط مستقیم پر گامزن رہا جا سکتا ہے۔ علم دین ہی ہمیں اچھے برے، حلال و حرام
نیکی اور گناہ میں امتیاز کرنے کا ہنر عطا کرتا ہے۔ یقیناً علم دین دائمی نجات اور ابدی عزت و افتخار کا باعث ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی علم کا لفظ آیا ہے، مفسرین کی وضاحت کے مطابق تمام جگہوں پر علم دین ہی مراد ہے، جس کا تعلق قرآن و حدیث کے علوم کو جاننے، سمجھنے اور سیکھنے سے ہے۔ قرآن و حدیث میں علم کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان میں علم اور اہل علم کا مقام اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ علماء دین بڑے درجے والے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان کی عزت ہے۔ جب تک اللہ نے ان کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا تو انہیں اس کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں عزت ضرور ملے گی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی عالم کی فضیلت عابد پر، عابد یعنی عبادت گزار پر ایسی ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان اور سہل فرما دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، بلکہ جو لوگ علم کے طلب میں نکل پڑتے ہیں تو وہ گھر واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو شخص علم کی طلب میں نکلا تو وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے۔ قرآن کریم جو تمام علوم کا سر چشمہ ہے، اس کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، یعنی جو لوگ قرآن کا علم سیکھے اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یعنی قرآن و عزت کامیابی کا زینہ ہے، اسی لیے تو قرآن کا علم سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہتر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رسالت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ان احادیث اور آیات سے جہاں علم کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہیں اس کے شدید ترین ضرورت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ علم کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں پر علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ علم دین کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے، جو نہیں سیکھتا وہ اس اسلامی فریضے سے غافل ہے۔ علم کی اہمیت و فضیلت، اس کی ضرورت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کے نزول اور وحی کا آغاز ہی علم سے فرمایا۔ اسلام کا پہلا سبق ہی علم سے شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے وحی سورہ علق کی آیت کے آیات کی صورت میں ہے، جس کا سب سے پہلا لفظ اقرا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھیے۔ پڑھنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ آگے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نظافت، امامت، خلافت، تجارت، حرفت اور حلال و حرام وغیرہ اسلامی شریعت پر مشتمل کامیاب اور مکمل اصول دیے جا رہے ہیں، جن پر علم حاصل کیے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے انہی تعلیمات و احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اسلاف کرام نے حصول علم کی جانب ہر زمانے میں بھرپور توجہ دی ہے۔ انہوں نے کڑی محنت اور لگن اور خلوص کے ساتھ علم حاصل کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے زمانے والوں کے ساتھ بعد والوں کے لیے بھی آئیڈل اور مثالی بن گئے۔ انہی اسلاف کرام میں ہم سب کے پیران پیرا روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، جو اپنے کردار و عمل سے
ہم تمام کے لیے ایک راستہ بنا کر گئے ہیں کہ اے میرے عقیدت مندو، اگر میرے چاہنے والوں، اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے، مجھ سے سچی عقیدت ہے، تو تم بھی علم کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، خود بھی علم حاصل کرو اور اپنی نسلوں کو بھی علم سے آراستہ کرو۔ غوث اعظم کے دیوانوں کو میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت و محبت ہے تو ان کے اسوہ حسنہ اور طریقہ حقہ کو بھی اپنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف فاتحہ اور کھانے کے موقع پر ہی یا صرف نیاز دلا کر غوث پاک کو خوب یاد کیا جائے پھر انہیں بالکل بھلا دیا جائے۔ اگر غوث پاک سے سچی عقیدت و محبت ہے تو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی علم دین کی تحصیل میں لگائے، علم کی نشر و اشاعت کرنے والے افراد اور اداروں کا ساتھ دیا کرے، ان کی امداد کیا کرے۔ حضرات دیکھیں کہ تاجدار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور علم کا مقصود کیا ہے، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا علم سیکھ اور مخلص بن، یعنی سچا بن، تاکہ نفاق کے کاٹنے سے نجات ملے۔ علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کر، خلقت اور دنیا کے لیے علم طلب نہ کر۔ جو طالب علم اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ امر نہیں کہ وقت خدا کا خوف اس پر طاری ہو، یعنی کسی بات کا حکم ہو تو خدا کے خوف سے فوراً اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور ممانعت کا حکم ہو تو فوراً اس سے دست بردار ہو جائے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح طور پر عبادت و احکام ادا کرنے کے لیے علم کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور جو لوگ علم کے بغیر عبادت کرتے ہیں انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عبادت گاہ میں جہل کے ساتھ گوشہ نشی نہ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے علم فقہ حاصل کرو پھر گوشہ نشی ہو۔ حضرات محترم، کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت اونچے پہنچے ہوئے ظاہر کرتے ہیں، علم اور اہل علم کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور وہ شریعت کے احکام سیکھتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جائے تو اپنے بچاؤ میں کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے، یہ تو شریعت ہے، ہم تو طریقت و باطن پر چل رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علم ظاہر یعنی قرآن و سنت کو جانے بغیر باطن تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ایک زوردار تعزیانہ بھی ہے اور باعث عبرت بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا پہلے مخلوق سے علم حاصل کر پھر خالق عز و جل سے علم حاصل کرنا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من عمل بما لم یعلم ورثہ اللہ عالما ما لم یعلم، یعنی جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جو اسے حاصل نہیں۔ آگے فرماتے ہیں پہلے مخلوق سے وہ علم سیکھ جس کا حکم ہے، اور پھر خالق عز و جل سے وہ علم سیکھ جو لدنی ہے، جس کا تعلق خاص دلوں اور باطن سے ہے۔ تجھ پر افسوس، علم کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور علم کے بغیر زاہد بنا پھرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار، اپنے آپ کو بہت بڑا بابا یا صوفی کہتا ہے، بغیر علم دین حاصل کرتا ہے، اور یہ حجاب در حجاب اور عذاب در عذاب ہے۔ حضرات محترم، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تعمیری سفر تعلیمی سفر دیکھیں کہ ان کے اندر علم کی طلب کیسی ہے، تڑپ کیسی ہے، شوق کیسا ہے، جذبہ کیسا ہے۔ آپ کا تعلیمی پہلو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم خود کو اور اپنی اولادوں کو بھی علم و فضل سے آراستہ کریں، اور ان کو علم حاصل کرنے کے لیے ان کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو ہم آسان کرتے ہوئے نظر آئیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ اور نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہونے لگی۔ پہلے تو اپنے آبائی وطن کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں ابتدائی کتابیں پڑھی، پھر 18 برس کی عمر کو پہنچے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کے لیے شہر بغداد جانے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اگر اجازت ہو تو علوم شریعت و طریقت کے حصول کے لیے بغداد چلا جاؤں۔
مشفق و مہربان ماں نے یہ سن کر بیٹے کے روشن مستقبل کی خاطر اجازت دے دی، آپ کو 40 دینار دیا اور ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت کر کے پرنم آنکھوں سے روانہ کیا۔ حضرات گرامی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولادوں کی روشن اور تابناک مستقبل کے لیے، برائٹ فیوچر کے لیے انہیں اچھی تعلیم دو، انہیں دینی علوم سے آراستہ کرو تاکہ ان کی آخرت بھی منور ہو جائے، روشن ہو جائے۔ لیکن آج ماحول یہ ہے کہ بیٹا جب 16-17 برس کا ہو جاتا ہے تو اب گارجن حضرات اس کی تعلیم موقوف کروا دیتے ہیں، پڑھائی چھڑوا دیتے ہیں اور اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اب کوئی کام کرے، کوئی ہنر سیکھے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدھا پیٹ کم کھائیں ہم اور آدھی روٹی پر ہم گزارا کر لے، لیکن اپنی اولاد کو تعلیمی میدان بھی آگے بڑھائیں۔ دیکھیں غوث اعظم کی والدہ محترمہ 18 سالہ نوجوان بیٹے کو صرف علوم و فنون کی تحصیل کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے اپنے آپ سے بہت دور بغداد شریف بھیج رہی ہے۔ آج علم کا طلب اور شوق رکھنے والے تمام جذبہ ماند پڑ گیا، نہ تو گھر والے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر کما حق توجہ دیتے ہیں، اور نہ ہی آج کے ایسے بچے ہیں جو علم کی جستجو میں، علم کی کھوج میں مشقت برداشت کرتے ہیں۔ سب میں سستی و کاہلی چھائی رہتی ہے۔ لیکن حضرات ذرا غور کریں، غوث پاک کے تعلیمی ایام کا، ان کی تعلیمی سفر کا جو دن گزرے ہیں ان کا جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ علم کی جستجو میں کتنے مصیبت و آلام کا سامنا کرنا کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر بغداد کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر علوم اسلامیہ کی تحصیل و تحمیل میں منہمک ہو گئے۔ تمام الگ الگ طریقے کے علم و فن ماہر اساتذہ سے آپ نے حاصل کیے اور آپ اور اساتذہ کرام کی خدمت میں رہ کر 9 سالوں تک علم کی طلب میں مصروف رہے۔ ان ایام میں آپ نے جی توڑ محنت کی اور پرخلوص جد و جہد کرتے رہے۔ اسی دوران آپ کو بے انتہا پریشانیوں اور مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے دوران مجھ پر ایسی ناقابل برداشت سختیاں گزارا کرتی تھی کہ اگر وہ پہاڑ پر گزرتی تو وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے مصیبت و تکلیف مجھے گھیر لیتی اور میں حد سے زیادہ پریشان ہو جاتا تو زمین پر لیٹ کر بار بار یہ آیت کریمہ پڑھتا تھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کے بعد زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تو ایسا محسوس کرتا جیسے میری سب تکلیفیں دور ہو گئی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد تشریف لائے تو الگ الگ درسگاہوں میں بالخصوص مدرسہ نظامیہ میں علمی پیاس بجھاتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار خرچ کے لیے دیے تھے وہ بھی بہت جلد ختم ہو گئے، لہذا آپ کو گزر اوقات کے لیے یعنی اپنے خرچ کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، مگر آپ نے کسی بھی طرح کی زبان میں بھی اپنی تکلیفوں کو نہ لائے اور ہر تکلیف اور پریشانی کا مقابلہ ہنس کر کیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں قیام کے دوران ایک مرتبہ مجھے 20 دن تک کھانے کے لیے کوئی جائز چیز نہ مل سکی تو میں ایوان کسرا کی طرف چل پڑا اور وہاں دیکھا کہ 40 اولیاء کرام اسی جستجو میں، اسی کھوج میں ہے، مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے شرم آئی کہ میں ان کے مزاحم ہونے کے بجائے بغداد کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں مجھے میرا ایک ہم وطن ملا جس سے میں واقف نہ تھا، میں اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا اور رقم دے کر بتایا کہ یہ آپ کی والدہ نے بھجوائی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سونے کی ڈبیا تھی، کچھ رقم تھی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ رقم لے کر میں اس ویرانی کی طرف چل پڑا جہاں وہ 40 اولیاء خوراک کی تلاش میں تھے۔ میں نے کچھ رقم اپنے اخراجات میں، اپنے خرچے میں سے خرچے کے لیے رکھ لی اور باقی ان تمام اولیاء میں تقسیم کر دی۔ اس کے بعد بغداد واپس آ کر باقی بچی ہوئی رقم سے کھانا خریدا اور غریبوں کے ساتھ مل کر کھایا۔ یقیناً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران تعلیم اتنی مصیبتوں پریشانی کا سامنا کیا ہے کہ اگر ایسی تکلیفیں کسی اور کو پیش آتی تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا۔ بطور خاص میں اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ مدرسے کے طلباء ہو یا اسکول کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمی زندگی آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ
علم حاصل کرنے کی راہوں میں مصیبتوں کا ڈٹ کر سامنا کرے، تکلیفوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہمت و حوصلے اور جد و جہد کے ساتھ علم حاصل کرنے میں مگن رہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کامیابی آپ کے قدم چوم رہی ہوگی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے علم و فنون کے ماہر، کہا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علم و فنون میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے صرف علم فقہ میں کمال حاصل نہ کیا، بلکہ علم قرات، تفسیر، حدیث، کلام، فلسفہ، فراست، نحو، صرف، مناظرہ، تاریخ، انصاف اور لغت اور دوسرے تمام میں ایسی مہارت اور نامور حاصل کی کہ علماء بغداد تو کیا، علماء زمانہ سے بھی آپ سبقت لے گئے۔ آپ کے علم میں اتنی وسعت اور گہرائی تھی کہ ایک آیت کریمہ کی 40 تفسیریں بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ قاری نے ایک آیت پڑھی اور شیخ نے اس کی تفسیر میں ایک معنی بیان کیے جسے میں جانتا تھا، پھر دوسرا بیان کیا اسے بھی میں جانتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ اور عزیز معنی تھے، اور ہر معنی کو اس کے قائل کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے۔ 11 کے بعد 29 معنی ایسے تھے جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ حضرات، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ وہ خود بہت بڑے علامہ، محدث، فقیہ اور مفسر ہے، لیکن غوث اعظم کے علمی وسعت کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے تعجب کا اظہار کرتے رہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی وسعت، علم اور علمی سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے عقیدت مندو، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو، کیونکہ علم سے جتنا زیادہ شغف ہوگا اتنی زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور باعمل رہے تو آخرت میں بھی سرخرو رہو گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، جس طرح علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اسی طرح علم دین حاصل کرنے والوں اور علم دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے سرگرم اور اداروں کی اعانت و حمایت کرنا بھی ہماری دینی و اخلاقی ذمہ داری ہے، تاکہ علم کی خوشبو اور اس کی ضیابار کرنوں سے، اس کی روشنی سے ہمارا گھر آنگن، معاشرہ، ہمارا سماج ہمیشہ روشن اور مہکتا رہے۔ جب ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس طرف سے آپ اپنے عقیدت مندوں کے لیے آپ کس طرح سے مشعل راہ ہیں، کیونکہ آپ نے جہاں خود کو علوم و فنون سے آراستہ کیا، وہیں آپ دوسرے طلباء کی مدد بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ حضرات محترم، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو ایسے ہی ہے جیسا کوئی تناور درخت ہو لیکن وہ پھل ہی نہ دے، دوا ہو لیکن اسے بیماریوں سے بچنے کے لیے استعمال ہی نہ کرے اور ہلاکت کا شکار ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اس باب میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ سنیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، علم چھلکا ہے اور عمل اس کا مغز ہے، گودا ہے۔ چھلکے کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ مغز محفوظ رہے، اور مغز کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے تیل نکالا جائے، اور چھلکا کس کام کا جس میں مغز نہ ہو، اور وہ مغز بیکار ہے جس میں تیل نہ ہو۔ علم ضائع ہو چکا، کیونکہ جب علم پر عمل نہ رہا تو عمل بھی ضائع ہو گیا۔ عمل کے بغیر علم کا پڑھنا اور کیا فائدہ ہوگا؟ اے عالم، اگر تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور لوگوں کو علم سکھا۔ اے عالم، ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قول و فعل، یعنی کیا اس کی بات کرنے کا اور اس کے عمل کرنے کا طریقے میں تضاد نہ ہو، یعنی کہے کچھ اور عمل نہ کرے۔ ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ جو بولے اس پر عمل کرے، ورنہ سامعین پر، سننے والے پر کماحق وہ اثر ہی نہ ہوگا۔ شیخ عبداللہ حربی کہتے ہیں کہ میں نے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز پڑھتے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ بے وضو ہو جاتے تو اسی وقت وضو بنا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے، لیکن ہمارے اندر سے عمل کا جذبہ رخصت ہو چکا۔ آج ہم
علم و عمل سے کوسوں دور ہے، ہماری پیشانیاں سجدوں سے خالی ہو چکی ہے، ہم سے حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، ہم نے حقوق العباد کی پرواہ نہ کی ہے، ہمارے اوپر اللہ کے کیا حقوق ہے یا بندوں کے کیا حقوق ہے ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم سب مل کر آئیے غوث اعظم کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں، ان کے ارشادات پر عمل کریں اور ان کے پیغام عمل علم و عمل سے مزین ہو کر ایک صالح یعنی ایک نیک اور ایک ترقی یافتہ معاشرے کی ہم شکل دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہم سب کو علم و عمل سے سرفراز فرمائے، ان کے علمی و روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جس طرح سے ہم نیاز غوث پاک کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ نیاز غوث پاک کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو نصیحت کرتے، جلسہ قائم کرتے تھے اور دور دراز سے لوگ ان کو سننے کے لیے آتے تھے تو غوث پاک کی طرف سے لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، نیاز غوث پاک ہوتی تھی۔ آج ہم نے نیاز غوث پاک کو تو پکڑ کر رکھا ہے، لیکن ہم نے اس کے پیچھے کا جو ریزن تھا یعنی نصیحت کرنا، علم پھیلانا، اسلام کی اشاعت کرنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ واہ واہ، ہم غوث پاک کا مطلب صرف گوشت کھانا سمجھ رہے ہیں یا صرف نیاز کھانا سمجھ رہے ہیں، تو ہم اپنے مقصد کو ہی نہیں پہنچے، ہم نے اس کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے غوث پاک کا جو دین کی اشاعت کرنے کا طریقہ تھا ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سچے غوث پاک کے چاہنے والے ہیں تو ہم علم میں آگے بڑھیں، نہ کہ صرف کھانے پینے میں۔ ہمیں یہ تو معلوم چل جاتا ہے کہ کس محلے میں نیاز ہو رہی ہے، کس میں عام نیاز ہے، کس میں گوشت روٹی ہے یا کس میں پلاؤ بن رہا ہے، یہ تو ہمیں معلوم چل جاتا ہے۔ لیکن ہم نے غوث پاک کی جو تعلیم کا جو مین پوائنٹ تھا وہ ہم نے بھلا دیا ہے، علم حاصل کرنا اور علم کی اشاعت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔